پھر بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق کیس کی سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ عبدالقادر سے مزید احوال جانیں گے۔ عبدالقادر، اب تک سماعت میں کیا کارروائی ہوئی ہے؟ دیکھیے، ابھی تک تو اٹارنی جنرل فل کورٹ کی تشکیل دینے کی صدا کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ماضی میں کبھی ایسا مقدمہ نہیں آیا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ کئی مقدمات اپنی نوعیت کے پہلے ہی ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ کوئی بھی مقدمہ سن سکتا ہے۔ کیا حکومت فل کورٹ کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اس لیے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے؟ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ رولز اور آئین اور قانون کے تحت کیا حکومت چاہتی ہے کہ عدالت کی جو اندرونی بحث ہے وہ باہر آئے؟ ہر مقدمہ اہم ہوتا ہے، یہ کیسے ہوگا کہ فل کورٹ اس کیس کی سماعت کرے، یہ تعین کون کرے گا؟ پھر جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے کہا گیا کہ کیا عدلیہ کی آزادی کا ہر مقدمہ فل کورٹ نے ہی سنا تھا؟ افتخار چودھری کیس سمیت کئی مقدمات فل کورٹ نے سنے۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے ایسا جواب دیا گیا، جس پر چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ بظاہر یہ آپ کا مقدمہ نہیں لگتا کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کا اعتماد فل کورٹ پر ہے؟ جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ عدالت درخواست گزار کی خواہش پر اپنی کارروائی کیسے ریگولیٹ کرے۔ انہوں نے کہا کہ کیا حکومت یہی چاہتی ہے کہ عدالت کی اندرونی بحث منظر عام پر آئے؟ جسٹس اعجاز الحسن کی جانب سے ریمارکس دیے گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی منطق یہ ہے کہ رولز فل کورٹ نے بنائے ہیں تو تشریح بھی وہی کرے۔ فل کورٹ کا جواب تو خود پارلیمنٹ نے اپنے بنائے ہوئے قانون میں دے دیا ہے۔ جسٹس منیب اختر کہتے ہیں کہ عدالتی اصلاحات بل کے مطابق 5 رکنی بینچ آئین کی تشریح کا مقدمہ سنے گا، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے۔ جسٹس منیب نے کہا کہ یا تو آپ غلط کہہ رہے ہیں یا پھر پارلیمنٹ نے قانون غلط بنایا ہے۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت نے قانون پر عمل درآمد سے روک رکھا ہے۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے کہا گیا کہ اگر حکم امتناع نہ ہوتا تو فل کورٹ کی استدعا کہاں جاتی؟ پارلیمنٹ کہتی ہے 5 رکنی بینچ ہو اور اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ ہو۔ لگتا ہے کہ حکومت کی گنتی کمزور پڑ گئی ہے کہ یہاں پر کتنے ججز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ فل کورٹ کی استدعا مناسب لگنے پر کی جا سکتی ہے۔ قانون میں کم سے کم 5 ججز کا لکھا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ جتنے مرضی ایڈ کیے جا سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل اپنے دلائل دے رہے تھے۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے کہا گیا کہ پارلیمنٹ اگر 5 ججز کا قانون بنا کر مطمئن ہے تو اٹارنی جنرل کیوں مطمئن نہیں ہو سکتے؟ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ قوانین کے خلاف درخواستیں عدالت معمول میں سنتی رہی ہے، ہائی کورٹ میں بھی قوانین کے خلاف درخواستیں سنی جاتی ہیں۔ کیا ہائی کورٹ میں فل کورٹ کی استدعا کی گئی ہے؟ یہ اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ نہیں ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے بھی ریمارکس دیے اور کہا کہ 2012 میں بھی اس نوعیت کا مقدمہ سنا جا چکا ہے۔ کیا لاہور ہائی کورٹ میں 60 اور سندھ ہائی کورٹ میں 40 ججز کیس کی سماعت کریں گے؟ کیونکہ وہاں پر تو فل کورٹ پھر اتنے ہی ججز پر مشتمل ہوگا۔ جسٹس مظاہر نقوی اپنے ریمارکس دے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ فل کورٹ کی درخواست میں لکھا ہے کہ بینچ حکم امتناع میں اپنا فیصلہ دے سکتا ہے۔ تو ابھی یہ کیس کی سماعت جاری ہے، اٹارنی جنرل بھی موجود ہیں، دلائل دے رہے ہیں اور ابھی تک زور اسی بات پہ ہے کہ عدالت فل کورٹ بنائے، فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے۔ لیکن جو ججز کی جانب سے ریمارک سامنے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی قانون سازی میں جس میں آپ فل کورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہی قانون جب عدالت کی پارلیمان کی جانب سے بنایا گیا تو انہوں نے اس قانون میں لکھا ہے کہ 5 ججز تشریح کر سکتے ہیں، کم سے کم 5 ججز۔ تو اسی معاملے کے اوپر ابھی بحث چل رہی ہے اور ججز فی الحال یہ استدعا مسترد کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے عبدالقادر، تفصیلیں آگاہ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق کیس کی سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔